عموماً عالم انسان کے آغاز سے ہی اللہ تعالیٰ نے چند گناہوں کو اولاد آدم پر حرام قرار دیا ہے، جیسا کہ غیر اللہ کی پرستش، قتل، زنا وغیرہ۔ جس وقت حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت کے زمانے کا آغاز ہوا، اس وقت تقریباً زمین پہ وہ تمام کام ہی عام تھے جن کے کرنے سے اللہ نے منع کیا تھا، اور اس سے پچھلی قومیں بھی ان میں سے کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا رہی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی بھی قوم پر عذاب نازل نہیں کیا تھا۔ پھر قوم نوح نے ایسا کیا کیا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ کیا جو اس سے پہلے کسی قوم کے ساتھ نہیں کیا تھا۔ آج کی اس زیر نظر ویڈیو میں ہم اسی پر بات کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 1000 سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اولاد آدم کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بت پرست تھی، ان سے پہلے کسی قوم نے بت پرستی نہیں کی تھی۔ بت پرستی کے علاوہ اس قوم میں یہ بھی رواج تھا کہ یہ اپنے مالداروں کو تو عزت دیتے، لیکن اپنے غریبوں کو اپنی محفل تک میں نہ بٹھاتے۔ یہ وہی قوم تھی جس کا قانون امیروں کے لیے الگ تھا اور غریبوں کے لیے الگ تھا۔ ظلم و بدکاری حد سے زیادہ عام تھی۔ ان بدترین حالات میں اللہ تعالیٰ نے نوح ابن لامک کو فضیلت اور نبوت کے ساتھ ان لوگوں کے درمیان ان لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو زمین پر اللہ کے پہلے رسول ہونے کا مرتبہ بھی حاصل ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہر طریقے سے اپنی قوم کو سمجھایا کہ تم ان بتوں کو چھوڑ کر خدائے واحد کی عبادت کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے۔ آپ نے کہا کہ اے میری قوم، اگر تم اللہ کی عبادت کرو گے تو اللہ بھی تمہیں نعمت عطا فرمائے گا، تمہارے مال و اولاد میں برکت ہو جائے گی اور قحط سالی ختم ہو جائے گی، اور اللہ اپنے فضل سے تم پہ بارشیں بھی خوب برسائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بڑی نرم زبان کے ساتھ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا، لیکن قوم نوح نے مسلسل حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا اور ان کی بات نہ مانی، یہاں تک کہ کئی سو سال گزر گئے۔ قوم نوح میں جب بھی کوئی مرنے کے قریب ہوتا تو وہ اپنی اولاد کو نصیحت کر کے مرتا کہ تم نوح کی بات کو نہ ماننا اور اپنے باپ داداؤں کے طریقے کو نہ چھوڑنا، ہماری عمریں گزر گئی ہیں، یہ ہمیں جھوٹے وعدوں سے ڈراتا رہا ہے، اس کا کوئی وعدہ سچا نہیں ہوا۔ معاذ اللہ، یہ بدبخت لوگ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے اور آپ کے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیج دیتے تاکہ وہ آپ کا مذاق اڑائیں۔ وہ بچے آپ کو پتھروں سے اس قدر مارتے کہ آپ کے جسم مبارک سے خون بہنے لگتا۔ پھر بھی ان لوگوں کے حق میں آپ نے کبھی بد دعا نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ سے آپ ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے کہ اے میرے پروردگار، یہ میری قوم مجھے نہیں جانتی، تو انہیں بخش دے۔ قوم نوح کے بڑے حضرت نوح علیہ السلام کو تانا دیتے ہوئے کہتے کہ اے نوح، تیرے تابع داروں میں کوئی مالدار نظر کیوں نہیں آتا، بلکہ جو ہم میں حقیر ہے وہی تیرے تابع دار ہیں۔ ہم تو تجھے سچا ہی نہیں مانتے، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو ان غریبوں کو اپنے پاس سے بھگا دو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جن کو تم حقیر جانتے ہو یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، اور اگر میں انہیں اپنے پاس سے بھگا دوں تو اللہ مجھے دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ لوگوں نے یہ سن کر کہا کہ اے نوح، تو نے ہم سے بڑا جھگڑا کیا اور ہمیں ہر طریقے سے اپنی بات سمجھائی، لیکن ہم تیری اطاعت کرنے والے نہیں ہیں۔ اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو وہ عذاب لے آ جس سے تو ہمیں ڈراتا رہا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی یہ بات سنی تو بڑے مایوس ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے خلاف فریاد کی اور کہا کہ اے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو تیری طرف بلایا لیکن انہوں نے میری بات نہ مانی۔ جب بھی میں ان لوگوں کو تیرے دین کی دعوت دیتا یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے۔ اے میرے پروردگار، یہ لوگ خود بھی گمراہ ہوئے اور انہوں نے بہت سوں کو بھی گمراہ کیا، اب تو ان کے گناہوں کے سبب انہیں ذلیل و خوار کرنے والے عذاب میں مبتلا کر اور ان کو جہنم کی آگ میں ڈال دے۔ اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ کشتی بنائیں اور زمین پر موجود ہر جاندار کا جوڑا اس میں سوار کر لیں۔ حکم الہی ملنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مصروف ہو گئے۔ قصص الانبیاء کے اس سفر میں یہ ہماری 9ویں منزل ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا بہت خیال رکھیں۔